اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ گھر پر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں میں آپ کا ٹیچر غلام محمد بٹ UPS میر محلہ چھیپورہ سے۔ پیارے بچوں کل ہم نے جو سبق پڑھا ہے جس کا نام ہے شیر میسور ٹیپو سلطان، اس کا ہم نے تقریباً نصف حصہ کل ہی پڑھا تھا۔ آج آپ اپنی کتاب اردو کتاب نکالیے اور پیج نمبر 73 پر آئیے، ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ پیارے بچو یتکن اس رات تہ پور دپان ٹیپو سلطان دپان یہ پنس مالس ست واریاہن جنگن من شریک سپدیمت۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ دپان ییلی یہ تخت نشین ییلی یم تخت کرسی سنبھول دپان ژوپر جنگ تیاری سپدان۔ انگریز بار بار ریاست پر حملہ کر رہے تھے۔ دپان یم انگریز حکمران یم بار بار ات ریاست پہ حملہ کران کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ پیارے بچو دپان یم انگریز یسان ات ریاست پہ قبضہ کرن، دپان واریاہس ٹائمس 2 ورین چلیو یہ مسلسل جنگ۔ دپان ام پتہ کریم ٹیپو سلطان سن 1784 من کریم کیچن شرطن پہ کریم انگریز مجبور صلح کرنس پہ۔ اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے۔ دپان صلح کرنے پتہ رود انگریز بار بار لڑائی کران۔ انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیدادوں اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا۔ دپان یم ٹیپو سلطان سن سردار یعنی سپاہ سالار دپان انگریزو دِژ یمن لالچ تہ دمو بڑی بڑی جاگیر بی رۄپیہِ وغیرہ تو تُہۍ کٔرِو غداری، تُہۍ دِیو دھوکہ پننس بادشاہس۔ آخری جنگ سن 1799 عیسوی میں ہوئی۔ دپان آخری جنگ سپدیو 1799 من۔ فوجی سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کی مدد کی۔ دپان فوجی یم کمانڈر یمو کر کام، یمو کر غداری پونسہ لالچہ من جاگیر چہ لالچہ من تو کورک انگریزن مدد اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سرنگا اکس جائن یس پٹنس من دپان یس تتک قلعہ تمیک دروازہ کھولک ہمو، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ دپان یس ٹیپو سلطان تو ام ترو نہ توت ہتھیار کی اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ دپان دشمن ست لڑان گو یہ شہید۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہرے حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دپان بہادری تو بزدلی یہ حملہ یم جملہ یعنی سن سندو حروفوں ست لکھنا سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ دپان شال سنس 100 بری وہری زندگی کھت سند اخ دہ زندگی بہتر، یعنی بہادری ہند اخ دہ سٹھا تم کھت زیادہ قیمتی۔ ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا۔ دپان ٹیپو زیادہ ٹائم ام سند یس پیو انگریزن ست جنگ کرن
وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو. دپان سو اوس نہٕ جنگ یژھان، مگر یہ تو اوس نہٕ یژھان کہ امہِ سۭتۍ ٲس ملکس پٮ۪ٹھ کرن انگریز قبضہ. اس سے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی. دپان حکومت کرنے خاطر میول امس واریاہ کم ٹائم، پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سے اصلاحات کیے. دپان توتہِ آئی ام واریاہ تبدیلی، واریاہ چینج کر، واریاہ ترقی کرم. اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا. اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی. دپان ام کر پننہِ قوم خاطر واریاہ کوشش، یتھ منٛز ام تعلیم یعنی علم کی جمع، فنون فن کی جمع. دپان ام کر ام خاطر واریاہ کام. اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی. دپان یونیورسٹی بنائی، بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا. واریاہ یم سماجس مز برائی آس تم تہ کرن ختم. لڑکیوں کے خرید فروخت اور انسانی قربانیوں کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کیا. دپان لڑکی آس یوان کن تو سہ کور یم ختم. تو بیٚیہِ یم انسانی قربانی کی رسم کو، انسان ہنز قربانی تو بیٚیہِ کیٛاہ کوٚرُن اور ریاست میں بیٚیہِ کوٚرُن بٔڑ بارٕ کٲم یُس ام ریاستس منٛز امن قائم کوٚر. پیارے بچوں، آج اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد اس کے جو سوالات ہیں وہ بھی کریں گے. آج اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. آپ خوش رہے.